الیکٹرانک لنک کے ذریعے اس میں شمولیت کی ہے، اور یہ اس میٹنگ کا مقصد وہ سفارشات طے کرنا تھا جن کو 28 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ ان سفارشات کو وہاں رکھا جائے گا اور ان پر غور کیا جائے گا، اور ساتھ ہی 29 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوگا۔ تو آج کی جو خاص باتیں ہیں، جو سفارشات ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم ملک کی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے جو آج پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، پاکستان کے نظام کو آئین کے مطابق چلانے کی بات کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ جمہوری عمل میں، آئینی عمل میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے، جو ملک کے معاملات ہیں ان کو آئین کے مطابق چلایا جائے، تمام ادارے آئینی حدود میں رہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، کیونکہ جو مشکلات آج ملک کو درپیش ہیں، جو تکالیف آج ملک کے عوام کو درپیش ہیں، ان کی واحد وجہ آئین سے انحراف ہے، اور جو کچھ 2018 کے الیکشن میں ہوا، جو کچھ اس الیکشن کے بعد حکومت نے کیا، جو اس حکومت کی ناکامیاں 3 سال کی ہیں، ان کی واحد وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے، اور جب تک اس ملک کے نظام کو آئین کے مطابق نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے عوام کی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی، اور جب تک الیکشن کا نظام شفاف نہیں ہوگا، اس میں ہر قسم کی مداخلت ختم نہیں ہوگی، تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپنے نہیں پائے گی اور پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اسی بات کا اعادہ آج تمام جماعتوں نے کیا، اور جو پی ڈی ایم کا چارٹر تھا ستمبر 2021 کا، اس کی مکمل تائید تمام جماعتوں نے کی، اور اس کے اندر جو معاملات جن کا خدشہ ہم نے اظہار کیا تھا وہ باتیں درست ثابت ہوئیں، اور آج ملک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام کی اصلاح کریں، اس کو آئین کے مطابق کریں، تاکہ ملک جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس اجلاس میں ایک شیڈیول بھی طے کیا گیا جس کے تحت جلسے اور ریلیز ملک کے اندر ہوں گی پی ڈی ایم کے تحت، اور یہ شیڈیول جو ہے یہ سربراہی اجلاس کے سامنے 28 اگست کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس اجلاس نے جو نام نہاد الیکٹورل ریفارم اس ملک کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، جو آئین سے متصادم ہیں، جو قانون سے متصادم ہیں، اور جن کا ایک عکس جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی صورت میں آج اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ صرف ایک طریقہ ہے الیکشن کی چوری کو سہولت دینا، الیکشن کی چوری میں معاونت کا طریقہ ہے، اس کا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ ایک بدنیتی پر مبنی ہے، اور پی ڈی ایم اس کو پہلے ہی رد کر چکی ہے، اور آج تمام جماعتوں نے پھر اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ جو یک طرفہ نام نہاد انتخابی اصلاحات کی بات ہے، یہ پاکستان کے عوام کے حق پر، ان کی رائے پر ایک ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ ہے۔ پی ڈی ایم نے تقریباً 6 مہینے پہلے ایک چارٹر فار پاکستان، یعنی وہ راستہ جس سے پاکستان کے مسائل کا حل پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیا جائے، اس کا اعادہ کیا تھا، اس پر کچھ کام ہوا تھا، وہ کام تعطل کا شکار ہوا، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو 6 ہفتے میں
اس میثاق پاکستان کو مکمل کرے گی اور پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں رکھے گی تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو ایک راستہ دے سکیں جس سے پاکستان کی مشکلات میں کمی آئے اور ملک کے مسائل حل ہوں اور ملک کے اندر ایک حقیقی پارلیمانی آئینی جمہوریت کا قیام عمل میں آ سکے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حکومت کے 3 سال کی جو یہ کارکردگی ہے، جو ان کی کرپشن ہے، جو ان کی مس گورننس ہے، جو ان کی نااہلی ہے، جو ان کی پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، جو یہ نام نہاد جو یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جسے کہا جاتا ہے، جس پر ہم مزید چند دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر کیا ہوئی ہے، جو اصل میں ملک میں اس حکومت کی کرپشن، ان کے وزیروں کی کرپشن، ان کے وزیر اعلیٰ کی کرپشن، وزیر اعظم کی کرپشن کو چھپانے کا طریقہ ہے، اور جو ملک کے اندر جس طرح ان 3 سالوں میں ہر الیکشن کے موقع پر وہاں پر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی ثبوت عوام کے سامنے ہیں، اس پر ایک انشاءاللہ وائٹ پیپر بھی تمام حقائق اکٹھے کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جی کس کو جی خان صاحب جی اس کو پہلے مکمل کر دیں۔ جی نون لیگ کا موقف کل صدر مسلم لیگ پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے طور پر ایک جماعت کے طور پر مبارکباد دی ہے جو پریس میں آئی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور کل شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف اپوزیشن بھی یہ بات کہی ہے کہ ملک کی کیا پالیسی افغانستان کے بارے میں ہوگی، یہ مبارکباد لینے یا دینے کی بات نہیں ہے۔ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پر 20 عرصہ پوری دنیا کی وہاں پر فورسز رہی ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر جو طالبان نے وہاں پر ملک کے نظام پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ اب پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی ایک ہمسایہ ملک کے طور پر، اس کا حل صرف پارلیمان کے اندر ایک ڈیبیٹ اور ایک پالیسی کے بعد ہی اس کا حل مل سکتا ہے۔ جی میں گزارش کر دوں جی ہم یہ پریس میٹرو بس اسکینڈل میں بلائیں، کسی اسکینڈل میں بلائیں، الحمدللہ یہ 3 سال میں کوئی اسکینڈل ملا نہیں ہے، تو اب میٹرو بس کے پروجیکٹ میں پودے لگانے کا اسکینڈل ملا ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں چیئرمین نیب کو کہ جاتے جاتے یہ اپنی بدنامی کی بول لے لیں۔ جی آپ نے کمشنر افغانستان جو پاکستان میں ہیں وہاں کی حکومت کے بہتر کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب سے 5 سے 7 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان لانے کے لیے 3 کیمپ قائم کر دیے گئے خیبر پختونخوا میں۔ یہی بات ہے، دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جی۔ بات یہ ہے یہ تمام معاملات پارلیمان میں مشترکہ اجلاس میں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس پر سارا پاکستان متفق ہو۔ یہ وہ معاملہ ہے، کسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، اور اس کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ خاقان عباسی صاحب سے ایک نقطہ رہ گیا ہے، دوستو سن لو ذرا، پریس کانفرنس ہم مکمل کر دیں۔ ایک نقطہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت آئینی بحران ہے، میڈیا کی آزادی سلب ہے، عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہے، معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اور ملک عالمی طور پر تنہائی کا شکار ہے۔ ان ایشوز پہ ہم مرکز میں اور صوبائی دارالفتوح میں سیمینارز منعقد کریں گے، آپ سب دوستوں کو، ماہرین کو اس حوالے سے وہاں بلوائیں گے، اور بلوانے کے بعد جو ان پٹ آپ لوگ دیں گے یہ ہم اپنے عوام تک پہنچائیں گے۔
और उसके बाद बाकी जो काम है ये इस दौरान हम करते रहेंगे। तो ये इशू रह गया है, लेकिन ये हम इंशाअल्लाह ताला इसी दौरान करेंगे। ठीक है जी, ये जो मामला ज़ियारत इकबाल साहब ने जिक्र किया है, इससे भी आगे जो आज मुल्क में प्रेस की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, सिर्फ टेलीफोनों के ज़रिए नहीं, सिर्फ लोगों को नौकरी से निकाल के नहीं, बल्कि बाकायदा अब एक कानून लाकर प्रेस की आज़ादी को मज़ीद सलब करने की कोशिश है। इसमें हम मीडिया के साथ हैं। प्रेस की आज़ादी के बगैर कोई जमहूरी अमल कामयाब नहीं हो सकता। और फिर जो इस वक्त आला अदलिया के अंदर हो रहा है, ये मामलात भी मुल्क के लिए बड़े तशवीशनाक हैं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।